Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत एपिसोड 1। इंतसाब अल्लाह की मोहब्बत के नाम। तारुफ उस कदीम फरामोश शुदा गार की अथाह गहराइयों में जहाँ सदियों ने पत्थरों पर अपनी कहानियाँ नक्श की हैं और जहाँ खामोशी खुद एक जिंदा वजूद की मानंद सांस लेती है, मैंने आँख खोली। मेरा घर वो तो बस घुप अंधेरा है, एक ऐसी स्याह चादर जिसे कायनात ने अपने सबसे पुराने राजों से बुना है। और मैं उसी हमेशा रहने वाली खामोशी का एक हिस्सा हूँ, एक ऐसी धीमी सी सरगोशी जो वक्त की कैद से आज़ाद है। मैं वो अनकबूत हूँ जिसकी रगों में रात का गहरा अंधेरा और पत्थरों की ठंडक लहू बनकर दौड़ती है। मेरी आंखें सिर्फ अंधेरे को नहीं देखती, बल्कि उस अंधेरे में छुपी जिंदगी की हल्की सी आहट को भी पहचान लेती हैं। मैं हर पल इस इंतज़ार में रहती हूँ कि कब कोई भटका हुआ मुसाफिर, कोई अपनी किस्मत से बेखबर शिकार मेरे बुने हुए चांदी जैसे चमकते तारों के जाल में कदम रखे। ये जाल के धागे जो देखने में बहुत नाजुक और खूबसूरत लगते हैं, दरअसल एक बेरहम खूबसूरती का नमूना है। ये एक ऐसा फंदा है जो उम्मीद की आखिरी चमकती हुई किरण को भी बुझा देने की ताकत रखता है। मैं कोई कोने में छुपकर बैठने वाली फनकारा नहीं हूँ जो सिर्फ अपने शौक और दिल बहलाने के लिए रेशम जैसे तारों का ये खेल रचाती है। नहीं, मेरी हर हरकत, मेरे हर कदम का एक ख़ास मकसद है। मैं एक शिकारी हूँ, एक ऐसा शिकारी जिसकी खामोशी उसका सबसे ख़तरनाक हथियार है। सब्र मेरा हुनर और इंतज़ार मेरी इबादत। मैं देखती रहती हूँ, महसूस करती हूँ, और फिर ठीक उसी लम्हे जब शिकार अपनी आने वाली किस्मत से बिल्कुल बेखबर मेरे जादू भरे दायरे में दाखिल होता है, मेरा फ़न अपने अंजाम को पहुँचता है। ये कोई खौफनाक जुल्म या बेरहमी नहीं, बल्कि ज़िंदगी के उस बड़े निज़ाम का एक हिस्सा है जहाँ एक की ज़िंदगी का ख़ात्मा दूसरे की ज़िंदगी का सबब बनता है। ये वो मकाम है जहाँ खूबसूरती और खौफ एक ही तस्वीर के दो अलग अलग रुख हैं। मेरे जाल में फंस कर तड़पने वाली हर जान मेरी उस खामोश सल्तनत में गूंजने वाली एक नई आवाज़ बन जाती है। ये गार, ये गहरी तारीकियाँ, शिकार की ये धीमी आवाज़ें और मैं खुद, ये सब मिलकर एक ऐसा राज बनाते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खुद को जाहिर करता है। हाँ, मैं अनकबूत हूँ और ये मेरी कहानी है। बाब अव्वल, अंत की शुरुआत। रात का सुकूत छुरी की मानिंद था। हर आवाज़, हर चहचहाहट, हर हरकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा था। मिट्टी की बू हवा में मिल गई थी और मिट्टी की बू के साथ ही वो बदबू भी आ रही थी जो हर शय पर छाई हुई थी। वो बदबू जो एक अनकबूत के जाले की तरह उस इलाके को अपने घेरे में ले चुकी थी। जाले के तारों की तरह बदबू की लकीरें भी हर तरफ फैली हुई थीं, हर शय को छूने वाली, हर शय को अपनी गिरफ्त में लेने वाली। चांद की रोशनी तार अनकबूत जैसे महल पर पड़ रही थी। महल के बदबूदार राजों को चांदी की चमक से छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चांद की चमक भी बदबू की उन लकीरों को छुपाने में नाकाम थी जो गहरे राजों को दफन करने की कोशिश कर रही थीं। वो बदबू जिसने सब कुछ अपने ज़ेरे असर ले लिया था, जिसने हर चीज़ को अपने अंदर जज्ब कर लिया था, और वो बदबू जो उस रात के सुकूत में हर शय के लिए एक खौफनाक पेशन गोई थी। ये सुकूत, ये बदबू, ये चांद की रोशनी, ये तारों की चमक, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते थे जो दिल में खौफ और बेचैनी पैदा करती थी। हर शय खामोश थी, हर शय सुन होकर रह गई थी, जैसे ये रात कुछ ऐसा करने वाली हो जिसका तसव्वुर भी किसी के जहन में ना आ सका हो। और उस रात के सुकूत में वो बदबू ही एक ऐसी शय थी जो जिंदा थी, जो हरकत कर रही थी, जो सब कुछ अपने अंदर समोने की कोशिश कर रही थी। उन चीखों को भी जो वक्फे वक्फे से जोसेफ पैलेस के दरो दीवार हिलाने का सबब बन रही थी।
یہ چیخیں اتنی روح فرسا تھیں کہ سننے والے اپنی سماعت کھو دینے کی خواہش کرنے لگتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قداور کھڑے محل کی پہچان کو چاروں جانب سے عنکبوت کے نرم ریشوں نے چھپا دیا۔ چاند کی روشنی میں جوزف پیلس کی بجائے اب وہاں عنکبوت اپنی کئی ٹانگوں کے ساتھ کھڑا نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پراسرار چمک تھی، وہ چمک جو ہر شکاری کی آنکھوں میں شکار کے بعد ابھرتی ہے، کیونکہ یہ محل نہیں، شکاری تھا، اور آج محل کا ایک اور مکین شکار ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ شہر کے تنگ گلیوں والے پرانے محلے میں گہرے ہوتے کوہرے کے درمیان مغرب کی پرفسوں آواز گونجی۔ سردیوں کی آمد تھی۔ مغرب کے وقت اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ اونچی نیچی تنگ گلیوں میں کھیلتے بچے اب گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اسی محلے کی ایک تنگ گلی میں داخل ہوں تو آخر میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کا دروازہ لوہے کا تھا اور جس کی حالت خستہ تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہوں تو سامنے ہی چھوٹا سا صحن تھا جس کے فرش کا سیمنٹ جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ دائیں جانب چھوٹی سی کیاری بنی تھی جس میں چند پودے لگے تھے، اور بائیں جانب پانی کی موٹر اور ساتھ ہی نل لگا تھا اور کپڑے دھونے کی جگہ بنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی باتھ روم تھا۔ سامنے دیکھیں تو برآمدہ نظر آتا تھا اور اس سے ملحقہ دو چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ برآمدے میں ایک جانب باورچی خانہ تھا تو دوسری جانب ایک اسٹور روم تھا۔ گھر کے ٹوٹے پھوٹے سے باورچی خانے میں بیٹھی وہ لگاتار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، اماں، ارسل میرا ہے۔ چپ کر جا فجر، خدا کا خوف کھا، اذانیں ہو رہی ہیں۔ اماں کی غصے بھری آواز ابھری۔ وہ باہر لگے نل پر وضو کرنے گئی تھیں۔ تو بھی خوف کھایا کر اماں، تجھے خوف کیوں نہیں آتا یہ کہتے کہ ارسل میرا نہیں ہے؟ تجھے خوف کیوں نہیں آتا میرا دل دکھاتے؟ وہ پوری قوت سے چلائی۔ چہرے کے نقوش بگڑ گئے۔ باورچی خانے میں بچھے چھوٹے سے دسترخوان پر بیٹھی فجر معراج کا دل کھانے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ پہلے ہی کھانے میں دال دیکھ کر اس کی آدھی بھوک اڑ گئی تھی اور اب آدھی اماں کی باتوں نے اڑا دی تھی۔ اس نے بے دلی سے پلیٹ کھسکا دی اور اب فون نکال کر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ اگلے ہی پل فون کی اسکرین پر ایک خوبصورت سی گھڑی جگمگ کر رہی تھی۔ گھڑی کی قیمت 10,000 تھی۔ اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ کل ارسل کا برتھ ڈے تھا اور فجر اسے ہر قیمت پر یہ گھڑی گفٹ کرنا چاہتی تھی۔ ارسل برہان گردیزی فجر معراج کی پوری دنیا تھا۔ پچھلے کئی مہینوں سے پیسے جوڑنے کے بعد بھی وہ اتنے اکٹھے نہیں کر پائی تھی کہ اسے اپنی پسند کے سارے تحفے دے سکے۔ غصے کی جگہ اب اداسی نے لے لی تھی۔ کئی لمحے وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ اذان کب ختم ہوئی کچھ پتہ نہ چلا۔ چونکی تب جب اماں اس کے سر پر آن کھڑی ہوئیں۔ کھانا پھر چھوڑ دیا؟ کیوں ضائع کرتی ہے رزق فجر؟ پلیٹ میں رکھی روٹی اور کٹوری میں بچی دال کو دیکھ کر وہ افسوس سے بولیں، یہاں میری زندگی ضائع ہو رہی ہے اماں، اس کی پرواہ نہیں ہے تجھے؟ وہ مارے ضبط سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھوں میں نمی تھی، غصہ تھا، بے بسی تھی، پر اماں کو دال روٹی کی پڑی تھی۔ چل جا نماز پڑھ لے۔ اماں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے کہا اور کونے میں رکھی انگیٹھی کے پاس کھڑے ہو کر کوئلوں کی گرمائش لی۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کے بعد ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ باورچی خانے میں کافی گرمائش تھی جبکہ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پانی تو حد سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ پڑھ لوں گی، پہلے مجھے 7,000 چاہیے۔ لہجے کو حد درجہ نارمل بناتے اس نے مطالبہ کیا۔ 7,000؟ اماں کو ہول پڑا۔ انہوں نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا۔ کس لیے چاہیے تجھے اتنے پیسے؟ مجھے ضرورت ہے اماں، ورنہ میں کبھی نہ مانگتی۔ وہ بضد تھی۔ جانتی تھی اگر وجہ بتا دیتی تو اماں کبھی نہ دیتی۔ دینے والی تو وہ ابھی بھی نہیں تھیں، لیکن پھر بھی ایک موہوم سی امید تھی۔ شاید ان کا دل نرم پڑ جائے، شاید انہیں اپنی بیٹی پر ترس آ جائے۔ ایسی کیا ضرورت آ گئی تجھے راتوں رات؟ یونیورسٹی کی فیس تو بھر دی نا؟ اماں نے دوپٹے کو حجاب کی صورت میں اچھے سے لپیٹتے پوچھا۔ وہ اب نماز پڑھنے والی تھیں۔ ان کی بات سن کر فجر کا دل کلس کر رہ گیا۔ کل ارسل کا برتھ ڈے ہے، مجھے اس کے لیے گفٹ خریدنا ہے۔
سپاٹ لہجے میں کہتی وہ وہیں جمی کھڑی رہی۔ اس کی بات سن کر اماں نے ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے لعنت بھیجی ہو، اور پھر بنا کچھ کہے اس کے پاس سے گزر کے باہر نکل گئیں۔ اماں پیسے دے دیں مجھے، فون کے پیچھے لپکی، جبکہ اماں برآمدے میں جائے نماز بچھا کر اس پر کھڑی ہو چکی تھیں۔ اماں! نیت باندھتی اماں کو اس نے پھر سے پکارا۔ ضبط کے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مٹھیاں بھیجے کھڑی تھی جبکہ اماں نیت باندھ چکی تھیں۔ وہ اب نماز پڑھ رہی تھیں۔ ایسے اولاد کو تڑپا کر نمازیں قبول نہیں ہوتیں۔ وہ غصے سے چیختی اپنے چھوٹے سے کمرے کی جانب بڑھی اور دروازہ پوری قوت سے دے مارا۔ اب وہ بیڈ پر اوندھے منہ پڑی سسک رہی تھی۔ کمرے میں ایک چھوٹے سے سنگل بیڈ کے علاوہ ایک پرانی سی الماری تھی اور ایک خستہ سی کرسی اور میز رکھی تھی، اور کوئی سامان نہیں تھا۔ فجر نماز پڑھ لے، اماں نے فرض رکعت پڑھنے کے بعد پھر سے اسے پکارا، اور فجر کے رگو پے میں نفرت کی لہر پھیل گئی، لیکن وہ بولی کچھ نہیں۔ جبکہ باہر اماں بیٹھے بیٹھے باقی کی رکعت پڑھ رہی تھیں، جبکہ ساتھ والے کمرے سے ابا کے کھانسنے کی آواز بار بار آ رہی تھی۔ انہیں ٹی بی تھا اور سردیوں میں یہ مرض بڑھ جاتا تھا۔ فجر اٹھ جا اپنے باپ کو دیکھ لے، اماں کی پھر سے آواز ابھری، لیکن فجر نے تکیہ اٹھا کر اپنے کانوں پر رکھ لیا۔ اس وقت وہ جس تکلیف میں تھی کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی زندگی عذاب بنانے والے اس کے اپنے تھے، اس کے ماں باپ، جن کی کنجوسی کی عادت نے اسے ہر چیز سے ترسا رکھا تھا۔ کم از کم فجر کو تو یہی لگتا تھا۔ باہر اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہوتا گیا۔ اماں نے نماز پڑھ کر اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ فجر چل اٹھ جا، چائے بنا لے، مجھے بھی دینا، اٹھ جا برتن بھی دھونے ہیں۔ اماں کی آواز ابھری اور فجر کا دل شدت سے چاہا کہ وہ بہری ہو جائے یا پھر اماں گونگی ہو جائے، کیونکہ جتنی دیر وہ گھر ہوتی تھی فجر فجر کی پکار اسے سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ نہیں پینا مجھے زہر، وہ روتے ہوئے بڑبڑائی۔ تصور میں بار بار ارسل کا خوبصورت چہرہ ابھر رہا تھا۔ مہینوں پیسے جمع کر کے اپنی ضرورتیں کاٹ کر اس نے ارسل کے لیے 2-3 گفٹ لیے تھے، اور بس گھڑی رہ گئی تھی، لیکن اس کے مٹی کے غلق میں صرف 3,000 تھے جو اس نے گن گن کر اب تک ڈالے تھے، پر گھڑی 10,000 کی تھی اور اماں اسے 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں تھیں۔ اماں کچھ دیر دروازے پر کھڑی رہیں اور پھر چلی گئیں۔ اب وہ اپنے کمرے میں تھیں۔ کیوں رلاتی ہے اسے فجر کی ماں؟ دے دیا کر جو مانگتی ہے، جو ہے اسی کا ہے۔ ابا نے کھانسی پر قابو پاتے بمشکل کہا۔ کھانس کھانس کر ان کا وجود درد کرنے لگا تھا۔ میرے پاس کون سا قارون کا خزانہ ہے؟ جو تھوڑا بہت جوڑ رکھا ہے وہ اس کی شادی کے لیے ہے، فضول خرچی کے لیے کہاں سے لاؤں؟ اماں نے تڑخ کر جواب دیا۔ آواز فجر تک گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی، اور پھر ساتھ والے کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھولا۔ بلب کی مدھم سی روشنی میں اس کے اماں ابا بستر میں دبکے پڑے تھے۔ وہ دونوں کافی ضعیف تھے، بلکہ غربت اور مشکل حالات نے دونوں کو ایسا بنا دیا تھا۔ تو کس نے کہا تھا مجھے بڑھاپے میں پیدا کرنے کو؟ جب پہلی بیٹی 20 سال کی عمر میں مر گئی تھی تو مجھے شادی کے 22 سال بعد پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ترسی ہوئی زندگی دینے کے لیے پیدا کیا تھا۔ وہ تنفر سے بولی، چہرہ لال بھبوکا تھا۔ معراج الدین اور سکینہ کی شادی کم عمری میں ہو گئی تھی۔ اللہ نے ایک ہی بیٹی دی تھی اور اس کے بعد کوئی اولاد نہ ہوئی۔ بیٹی کا نام منار رکھا گیا، جو 20 سال کی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یوں دونوں میاں بیوی اکیلے رہ گئے۔ پھر اللہ نے کرم کیا تو منار کی موت کے 1 سال بعد اللہ نے انہیں ایک اور بیٹی سے نوازا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا کہ اس عمر میں اولاد پیدا کر کے اسے کیسے پالیں گے، لیکن وہ دونوں خوش تھے۔ دوسری بیٹی کا نام فجر رکھا گیا تھا، اور آج 22 سال بعد فجر معراج اپنے ماں باپ کو اپنے پیدا کرنے کا طعنہ دے رہی تھی، کیونکہ وہ اسے کچھ نہیں دے پائے تھے۔ فجر چلی جا، زبان نہ چلایا کر، اماں نے ڈپٹا۔ تو یہی چاہتی ہے اماں کہ میں مر جاؤں، تو مجھے زندہ دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ تن فن کرتی کمرے سے نکل گئی۔ سینے میں الاؤ دہک رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی امید تھی جس پر اماں نے پانی پھیر دیا تھا۔ اب وہ باورچی خانے میں برتنوں کو زور زور سے پٹک رہی تھی۔ کہتی ہوں کل بلقیس سے
کہ جلدی اپنے بیٹے کا رشتہ لائے، میں اس لڑکی کو اس کے گھر کا کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ چائے بنا کر لائی تو اماں کی آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا، اور اس وقت فجر کا شدت سے دل چاہا کہ وہ چائے میں زہر گھول کر اپنی اماں کو پلا دے، جو اس کی خوشیوں کی دشمن بن چکی تھی۔ فجر کی مرضی کے بنا کچھ نہ کرنا، ابا دھیمی آواز میں بولے۔ ابا، اس نے باپ کو پکارا۔ اماں سے میری خوشی برداشت نہیں ہوتی، میں انہیں 1000 بار بتا چکی ہوں ارسل سے شادی کروں گی، لیکن یہ پھر اپنے ان پڑھ جاہل بھانجے سے باندھنا چاہتی ہے مجھے۔ اس نے چائے کی ٹرے لا کر اماں اور ابا کے بستر کے درمیان رکھے چھوٹے سے میز پر پٹکی۔ چائے اچھل کر ٹرے میں گر گئی۔ وہ تجھ سے بیاہ نہیں کرے گا۔ وہ پلٹی جب اماں کے الفاظ نے اس کے دل پر ہاتھ ڈالا۔ اس کا دل ہول اٹھا۔ اماں، ایسی باتیں نہ کیا کر، وہ تھوک نکلتے بولی۔ یہ خیال بھی روح فرساں تھا اور اماں کتنی آسانی سے بول دیتی تھی۔ کمل کا پھول پھول ہو کر بھی کیچڑ میں ہی رہ جاتا ہے۔ اماں نے پھر طنز کیا اور فجر کی آنکھیں پھر سے بھرنا شروع ہوئیں۔ اماں، مجھے بد دعائیں نہ دیا کر، تجھے اللہ کا واسطہ۔ میری زندگی ارسل ہے، وہ نہیں تو فجر معراج بھی نہیں۔ وہ ضبط نہیں رکھ پائی اور رو دی۔ بے حیا، ماں باپ کے سامنے غیر مرد کے لیے ایسی باتیں کرتے تجھے حیا نہیں آتی؟ جا اپنا کام کر، دفع ہو جا ادھر سے۔ اماں نے پھر گھرکا اور فجر جبڑے بھینچے کمرے سے نکل آئی۔ اس کا دل اب رو رہا تھا۔ پیسے نہیں دینے تو نہ دے، لیکن میری محبت کو بد دعائیں کیوں دیتی ہے اماں؟ وہ ہولے ہولے بڑبڑاتے باورچی خانہ صاف کر رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری تھے۔ فجر، فجر اٹھ جا، نماز پڑھ لے۔ وہ پرسکون نیند سو رہی تھی جب اماں کی آواز ہتھوڑے کی مانند اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ فجر کا وقت ہو گیا تھا اور اماں نہ صرف اسے آوازیں دے رہی تھی بلکہ کمرے کا دروازہ بھی بجا رہی تھی۔ فجر، اٹھ جا فجر۔ پتہ نہیں انہیں فجر کا نام پسند تھا یا کچھ اور، جو وہ ہر وقت اسے پکارتی رہتی تھی۔ نرم گرم بستر میں دبکی فجر نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ پہلا خیال ارسل کا آیا اور اس کے لبوں پر مسکان بکھر گئی۔ کتنا خراب موڈ تھا رات اس کا۔ وہ روتی رہی تھی لیکن جیسے ہی ارسل سے بات ہوئی ساری اداسی دور جا سوئی تھی۔ اس نے ٹھیک 12 بجے ارسل کو وش کیا تھا اور دوسری جانب وہ بھی اس کا منتظر تھا۔ تم میرا سکون ہو فجر، اور میں تمہارے بنا اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور فجر کو لگا تھا جیسے اماں کے دیے سارے زخم بھر گئے ہوں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، چہرہ دمک رہا تھا۔ آج ارسل سے ملنا تھا، آج اس کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا تھا، بہت سارا کام تھا۔ وہ تیزی سے بستر سے نکلی، نیند دور جا سوئی۔ سب سے پہلے اس نے بال باندھے اور پھر الماری کھول کر اپنا مٹی کا غلق نکالا جس میں اس نے 3000 جمع کر رکھے تھے۔ اس نے وہ غلق زمین پر دے مارا، کھٹاک کی آواز ابھری اور اماں کی پھٹکار بھی۔ فجر، اللہ تجھے غارت کرے، کیا توڑ دیا صبح صبح؟ لیکن فجر کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ کم از کم آج وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر وہ زمین پر بیٹھی پیسے اٹھا اٹھا کر گن رہی تھی۔ جانتی تھی، اچھے سے جانتی تھی 3000 ہی تھے، لیکن پھر بھی گنتی کر رہی تھی جیسے گلے میں پڑے پڑے ڈبل ہو گئے ہوں۔ پورے 3000 ہی تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پیسے بیگ میں رکھ کر دوپٹہ لیتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ برآمدے میں لگے پردے سردی کی شدت کو روک نہیں پا رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا اس کی ہڈیوں تک گھس گئی۔ باورچی خانے سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی اور دور دراز سے فجر کی اذان سنائی دے رہی تھی۔ اماں کوئلوں کی انگیٹھی جلانے کی کوشش میں تھیں۔ آجا فجر، آگ جلا لے، مجھ سے پھوکیں نہیں ماری جاتی، پانی بہت ٹھنڈا ہے، گرم پانی سے وضو کر لیں گے۔ اماں نے اسے دیکھتے ہی کہا اور فجر کے دل پر اوس سی پڑ گئی۔ اچھی بھلی گیس لگی تھی، اماں بلا وجہ اتروا دی۔ بتا بھلا اس دور میں کوئلے کون جلاتا ہے؟ وہ آج خوش خوش رہنا چاہتی تھی لیکن شاید خوش ہونا قسمت میں ہی نہیں تھا۔ ساتھ والی رقیہ آدھا بل مانگ رہی تھی۔ لو بھلا، ہم کدھر سے لائیں اتنے پیسے؟ 3 لوگ ہیں ہم، کبھی کبھی چولہا جلتا تھا لیکن لوگوں میں خوف خدا نہیں رہا۔ اماں بڑبڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ فجر نے پہلے اپنے چمکتے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر کوئلوں کو، اور پھر اس نے افسردہ سی آہ بھری۔ ٹھیک کہا تھا اماں نے، کمل کا پھول کیچڑ کی نظر ہی ہوتا رہے گا۔
فجر کی نماز کے لیے وہ کمرے میں گھسی تو پھر 8 بجے تک باہر نہیں نکلی۔ اماں اسے آوازیں دے دے کر تھک گئیں۔ فجر آ جا باہر، ناشتہ کر لے فجر۔ لیکن فجر نے نہ کوئی جواب دیا نہ وہ باہر نکلی۔ فی الوقت اس کا دال کے ساتھ گھی والی روٹی کھانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، اور وہ خوش اتنی تھی کہ موڈ خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ فجر، نافرمان، کبھی ماں کی پکار بھی سن لیا کر۔ ٹھک کی آواز سے کمرہ کھلا اور ہاتھ میں 3 4 شاپنگ بیگ تھامے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اب وہ اپنی گرم چادر کو درست کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اماں کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ خوشبوؤں میں رچی بسی فجر برآمدے میں کھڑی تھی۔ سرخ لباس پہنے وہ خستہ حال برآمدے میں کھڑی کیچڑ میں کھلا گلاب لگ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اتنے سارے شاپنگ بیگز دیکھ کر اماں سکتے میں ہی چلی گئیں۔ وہ دروازہ کھلنے کی آواز پر فٹافٹ باورچی خانے سے باہر نکلی تاکہ فجر کی تیاری دیکھ سکے۔ بوڑھی آنکھوں کی بینائی کم ہو چکی تھی، لیکن فجر کے معاملے میں وہ آنکھیں مائکروسکوپ بن جاتی تھیں۔ اماں، تجھے نظر آ رہا ہے نا؟ تو پوچھ کیوں رہی ہے؟ وہ کوفت سے بولی۔ شاپنگ بیگز کو برآمدے میں بچھے تختے پر رکھتی وہ اپنا شولڈر بیگ اٹھانے اندر گئی۔ اماں نے فٹافٹ آگے ہو کر سارے بیگ ٹٹول لیے اور اندر موجود قیمتی ڈبے دیکھ کر اماں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ گھر دینے کے لیے تیرے پاس پیسے نہیں اور اس غیر مرد کے لیے تو نے اتنا سب خرید لیا؟ اللہ کی مار تجھ پہ فجر! اماں برے دل سے بولی۔ چہرے پر غصہ ہی غصہ تھا۔ اماں! وہ کمرے سے نکلتی احتجاجاً چلائی اور پھر تیزی سے سارے بیگ جھپٹ لیے۔ وہ اس کے لیے قیمتی تھے کیونکہ وہ ارسل کے لیے تھے۔ کبھی تو مجھے سکون کا سانس لینے دیا کر، کبھی تو کوئی جملہ بنا بددعا کے بولا کر۔ فجر کا دل برا ہوا۔ اور یہ سب میری محنت کی کمائی ہے۔ تو نے پیسے نہیں دیے اور نہ یہ حرام کے ہیں، میں نے کمائے ہیں اور ان پر میرا حق ہے۔ وہ چادر درست کرتی تن فن کرتی برآمدے سے باہر نکلی۔ اب وہ خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک گونج گئی۔ اماں نے ایک نظر اس کے نئے جوتے پر ڈالی۔ گلابی پاؤں سیاہ نازک سی سینڈل میں جگمگ کر رہے تھے۔ کمائی یوں لٹانے کے لیے نہیں ہوتی، اور جس کے لیے تو یہ سب کر رہی ہے نا، وہ تجھے ایک دن آسمان سے زمین پر پٹخ دے گا۔ فجر کا دل کسی نے مٹھی میں پکڑ کر بھینچ دیا۔ اس کے قدم رک گئے اور چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے شکایتی نظروں سے پلٹ کر اماں کو دیکھا۔ جبڑے بھینچ گئے، آنکھوں میں آنسو تھے، پر اماں کو کیا پرواہ؟ وہ نخوت چہرے پر سجائے کھڑی تھی۔ نرم گرم سے نکلتی دھوپ میں فجر کا چہرہ دہک رہا تھا۔ وہ خود کو کچھ کہنے سے روک رہی تھی۔ برآمدے میں اماں پرانی سی گرم چادر خود پر لپیٹے ایستادہ تھیں۔ دھوپ نکل آئی تھی لیکن ہوا میں ٹھنڈک تھی۔ دعا کر اماں فجر مر جائے، فجر آج واپس ہی نہ آئے۔ اس نے آخری نظر اماں پر ڈالی اور پھر تیزی سے ٹوٹا پھوٹا دروازہ پار کر گئی۔ ہیل کی آواز دور ہوتی گئی۔ جھریوں والا چہرہ لیے اماں کھڑی رہ گئیں۔ اسے ذرا ملال نہیں تھا۔ اندر کمرے میں بستر پر لیٹے ابا کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ سامنے دروازے کے قریب ہی وہ کھڑی تھی، منار معراج۔ وہ ہنس رہی تھی۔ روک ابا، اب فجر کو روک کر دکھا۔ وہ معراج دین سے مخاطب تھے، جبکہ اسے دیکھتے ہی ابا کو کھانسی کا ایسا دورہ پڑا کہ ان سے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ آج اس نے لوکل چنچی کے بجائے آٹو لیا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ آج یونیورسٹی میں ایک ہی لیکچر تھا۔ لیکچر کے بعد وہ مارکیٹ جانے والی تھی تاکہ وہ گھڑی خرید سکے، اور اس وقت آٹو میں بیٹھی وہ پورے دل سے مسکرا رہی تھی۔ ارسل کے لیے لیے گئے گفٹس کو اس نے متاع جاں کی طرح تھام رکھا تھا اور لبوں پر خوبصورت مسکان تھی۔ فجر معراج وہ لڑکی تھی جو آج کی تیزی سے بدلتی دنیا میں سروائیو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی فیملی میں اماں ابا کے علاوہ کوئی نہ تھا، نہ چچا نہ تایا، کوئی رشتہ دار نہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو اسی گھر میں پایا تھا۔ ابا کی پہلے دکان تھی جو اب کرائے پر دے دی گئی تھی، اسی کے پیسوں سے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ جبکہ فجر خود ذہین لڑکی تھی، اس کی آنکھوں میں ڈھیروں خواب تھے۔ وہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی۔ میٹرک تک وہ سرکاری اسکول میں پڑھی اور پھر کالج اسکالرشپ پر جاتی رہی۔ یونیورسٹی پہنچتے پہنچتے اس نے ایک کال سینٹر میں جاب شروع کر لی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کی کمیونیکیشن اچھی ہو گئی، اور وہ جاب کو لے کر سنجیدہ تھی، اس لیے اس کی سیلری کمیشن کے ساتھ اچھی بن جاتی تھی۔ وہ کوشش کر کے گھر میں راشن ڈال لیتی، ورنہ زیادہ تر خود پر خرچ کرتی۔
नफीस कपड़े, महंगे जूते और कीमती बैग, उसे सब पसंद थे। वो किसी से कुछ नहीं लेती थी, जो था अपनी मेहनत से था। यूनिवर्सिटी में अगर कोई जान लेता कि मगरूर फजर मेराज किस मोहल्ले में रहती थी और उसके घर के हालात कैसे थे, तो यकीनन तमाशा बनता। पर फजर ने ऐसा कोई दोस्त नहीं बनाया जो घर तक आए, इसलिए वो कामयाबी से आगे बढ़ती रही। यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर था। यूनिवर्सिटी के उन 4 सालों में जाने कितने हाथ उसकी जाने बढ़े, कितने लोग उस पर दिल हारे, पर फजर मेराज ने किसी को घास नहीं डाली। आखिर उसका दिल आया भी तो किस पर? अरसल बुरहान पर। अरसल बुरहान गर्देजी, जो चांद जैसा था। वो उसे कंपनी के एक कॉन्फ्रेंस में मिला था। रख रखाव वाला अरसल उसे पहली ही नज़र में पसंद आ गया और फिर उनका राब्ता सोशल मीडिया पर हुआ। जाने क्यों वो उसके दिमाग से चिपक गया था। वो चाहकर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पाई थी। पसंदीदगी आहिस्ता आहिस्ता कब मोहब्बत में बदली, फजर को पता ही नहीं चला। अब अरसल उसका सब कुछ था। वो नहीं था तो कुछ नहीं था। डिपार्टमेंट की राहदारी में सुर्ख लिबास पहने फजर मेराज को आगे बढ़ते जाने कितने लोगों ने देखा। कितनी सताइश भरी निगाहें थीं, कितनी हसरत भरी। वो खुद पर उठने वाली हर नज़र पहचानती थी, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो अगर किसी पर ठहर गई थी तो वो अरसल बुरहान था। वो उसका मान था, वो उसका गुरूर था, वो उसका सब कुछ था। वो उसके बारे में सब जानता था और फजर का फाइनेंशियल स्टेटस जानकर भी उसकी मोहब्बत में कमी नहीं आई थी। और फजर ने उसे उसके फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर दिल नहीं दिया था। वो गर्देजी ना भी होता तो फजर के लिए वही सब होता जो अब था। जाने किसकी लॉटरी निकलेगी। हमारे हाथ तो ये बुलबुल आई नहीं। लड़कों के ग्रुप में किसी ने सरगोशी की। वो मंगनी शुदा है, कोई दूसरा बोला। वो खुद को इंगेज्ड कहती थी। वो अरसल से कमिटेड थी और हकीकतन नहीं चाहती थी कि कोई उसकी जानिब बढ़े। इसीलिए सब जानते थे कि फजर मेराज एंगेज्ड थी। यूनिवर्सिटी में लेक्चर के बाद उसने अपने प्रोजेक्ट पे काम किया, फिर एक रेस्टोरेंट फ़ोन करके बर्थडे बुकिंग करवाई और फिर मार्केट के लिए निकल पड़ी। 3 बजे अरसल उसे पिक करने वाला था और इससे पहले उसे सब कुछ रेडी रखना था। अब वो घड़ियों वाली एक चमचमाती दुकान में खड़ी थी। उसने इस महीने की पूरी सैलरी अरसल पे लगा दी थी। उसने पता नहीं क्या कुछ लिया था। अरसल के साथ उसका ये दूसरा बर्थडे था और वो उसे हर सूरत ख़ास बनाना चाहती थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको आधी पेमेंट कुछ दिन बाद कर दूं? उसने दुकानदार से पूछा। नहीं मैडम, ऐसा तो मुमकिन नहीं। हाँ, आप आधी पेमेंट अब कर दें और रसीद ले जाएं। बाकी पेमेंट जब होगी आकर घड़ी ले जाइएगा। दुकानदार ने मसले का हल पेश किया। फजर ने बेसाख्ता लब कुचले। नहीं, मुझे घड़ी आज ही चाहिए। वो बस इतना ही कह पाई। आपका बजट क्या है? अभी मेरे पास 3,000 हैं। उसे बताते हुए भी शर्मिंदगी हुई। दुकानदार कुछ सोचते हुए बोला, मेरे पास इसी डिज़ाइन में वर्साचे की सबसे सस्ती कॉपी है जो 3 साढ़े 3 हज़ार तक मिल जाएगी। दुकानदार ने हल पेश किया। फजर की आंखें चमक उठीं। दुकानदार ने उसे घड़ी दिखाई और वो उसे पसंद आ गई। ठीक है, आप इसे पैक कर दें। आंखें अब जगमग कर रही थीं। वो घड़ी पैक करवा रही थी जब उसका फ़ोन थरथराया। अरसल का फ़ोन था। दिल की धड़कन तेज़ हुई, चेहरे पर सारे रंग फैल गए। अस्सलामुअलैकुम। उसने फ़ोन रिसीव करते कान से लगाया। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो? अरसल की आवाज़ उभरी। मैं मार्केट हूँ। आप किधर हैं? धड़कते दिल पर काबू पाते बताया। मैं आ रहा हूँ, मुझे लोकेशन सेंड कर दो। दिल फूल कर गुब्बारा हुआ। वो अपनी अहम मीटिंग छोड़कर आ रहा था। वो फजर मेराज के लिए आ रहा था। हवा खुशबुओं से रच बस गई। भाई ज़रा जल्दी करें। लोकेशन शेयर करके उसने दुकानदार से कहा, जिसने एक घड़ी समेत एक खूबसूरत सा बैग उसे थमाया। शुक्रिया। पेमेंट करती वो दुकान से बाहर निकल आई। अब उसका रुख उस बेकरी की जानिब था जो करीब ही थी और जिसकी लोकेशन उसने शेयर की थी। 5 मिनट उसे खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ा और फिर लंबी सी स्याह गाड़ी उसके सामने आन खड़ी हुई। अरसल बाहर निकला और उसे देखकर फजर के दिल ने बीट मिस की। वो अब उससे बैग्स लेकर गाड़ी में रख रहा था। अब वो उसके लिए दरवाज़ा खोल रहा था। वो अंदर बैठ चुकी थी।
अब वो गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। हैप्पी बर्थडे, वो दिलकशी से बोली और उसी दिलकशी से वो मुस्कुरा दिया। नुक सुख से तैयार अरसल बुरहान उसके साथ बैठा था। सॉरी अगर मेरी वजह से वेट करना पड़ा। बताओ अब कहाँ चलें? निस्बतन एक पुरसुकून सी जगह पर गाड़ी रोकने के बाद वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। वो उसे ही देख रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो। वो मुस्कुराया तो वो फजर भी मुस्कुरा दी। देखें, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। वो अब पीछे रखे बैग उठा रही थी। उसके लहजे में शीरनी घुली थी। सबको काट खाने वाली फजर मेराज के लहजे में अरसल के लिए सिर्फ मोहब्बत थी। लगता है सारी सैलरी मुझ पर उड़ा दी है। वो इतने बैग्स देखकर बोला, ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी फजर? मेरा गिफ्ट तुम हो। उसे हकीकतन बुरा लगा और उसकी बात सुनकर फजर का चेहरा गुलनार हुआ। ये देखें, वो उसकी बात को नज़रअंदाज करती अब बॉक्स उसे थमाते बोली। वह पूरी तवज्जो से एक एक बॉक्स ओपन कर रहा था। परफ्यूम था, की चेन थी, कुछ मेमोरीज बॉक्स थे। एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट था जो उसने अपने फेवरेट आर्टिस्ट से बनवाया था और उसे कैसे वो सारा दिन उठाए फिरती रही थी ये वो ही जानती थी। अब वो घड़ी देख रहा था। अच्छी लगी आपको? उसे इश्तियाक से घड़ी को देखते वो पूछने लगी। बहुत अच्छी है। वो बशाशत से मुस्कुराया। आप इसे पहनेंगे? धड़कते दिल से पूछा। अभी पहन लेते हैं। स्याह ड्रेस शर्ट में मलबूस अरसल बुरहान ये कहता कितना अच्छा लगा था। अब वो अपनी कलाई में बंधी घड़ी उतार रहा था और फजर साकित सी उसे देखे गई। अब वो अपनी घड़ी उतार कर साइड पर रख चुका था और अब वो फजर की लाई घड़ी पहन रहा था। देखो, अच्छी लग रही है ना? वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। फजर? और उसकी डुबडुबाई आंखें देखकर वो साकित रह गया। रो क्यों रही हो पागल? फजर के आंसू उसके दिल पर गिर रहे थे और फजर ने नफ़ी में सर हिलाया। अरसल तुम्हारा है फजर, ये जान लो। उसने फजर के आंसू पोंछते उसका गाल थपथपाया और फजर ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे लगता है अब मैं नहीं जी पाऊंगी, आपके बिना तो बिल्कुल नहीं। वो रो दी। वो उसकी अजाब जिंदगी में हवा का एक झोंका था। वो उसका मसीहा था जो उसे बचाने आया था। यार मेरे बर्थडे पे तुम रो रही हो, ये जुल्म ना करो। और वो मुस्कुरा दी। मुझे बहुत भूख लगी है, अब बताओ कहाँ जाना है? उसके बेचारगी से कहने पर फजर ने मुस्कुरा कर रेस्टोरेंट का बताया और अरसल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब गाड़ी में खामोशी थी। अरसल, एक बात बताएं। वो अब उसकी घड़ी को उठाए उलट पुलट कर देख रही थी। आपकी ये घड़ी कितने की है? सरसरी सा सवाल था। होगी 2.5-3 लाख की। और फजर को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। उस शख्स ने अपनी 3 लाख की घड़ी उतारकर उसकी दी 3,000 की घड़ी पहन ली थी। दिल सीने में ही रुक गया था। मेरी घड़ी अब ये है जो मैंने पहन रखी है। वो खुश दिली से बोला तो फजर बस मुस्कुरा कर रह गई। सुरमई शाम धीरे धीरे पर फैलाने लगी। हवा तेज हुई तो धुंध उतारना शुरू हो गई। बाहर गाड़ियां तेजी से गुजर रही थी और बड़ी सी ग्लास वॉल के पार वो दोनों एक खूबसूरत एम्बियांस वाले रेस्टोरेंट के कपल एरिया में बैठे थे। कुछ देर पहले ही अरसल ने केक काटा था और अब खाना सर्व किया जा रहा था। अचानक ग्लास डोर ओपन हुआ और एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। उसका हुलिया वहां बैठे सभी लोगों से मुख्तलिफ था। वो स्याह जॉगर्स पर शॉर्ट ट्राउज़र पहने जो घुटनों से बमुश्किल नीचे आ रहा था। स्याह टी शर्ट पर स्याह लेदर की जैकेट और कंधे पर स्याह बैग था। सर पर स्याह पी कैप जमी थी जिसमें उसका आधा चेहरा छुपा हुआ था और कैप के ऊपर से कानों पर हेडफोन जमा था। हेडफोन से मुंसलिक एक लंबी सी वायर उसके बैग तक जा रही थी। उसके गले में कैमरा लटका था जबकि हाथ में फ़ोन था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता आगे बढ़ रहा था। वो हुलिया और नैन नक्श दोनों से मकामी नहीं लगता था। उसे देखते ही फ्लोर मैनेजर उसकी जानिब बढ़ा और अब वो इंग्लिश में उससे कोई बात कर रहा था। मेरा नाम विलियम जोसेफ है, आप मेरा अकाउंट देख सकते हैं। वो फ्लोर मैनेजर को फ़ोन पे कुछ दिखा रहा था। फिर वो हंस दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। फ्लोर मैनेजर चला गया।
اب وہ اپنے کیمرے میں ریسٹورانٹ کی مختلف زاویوں سے لی گئی پکچرز کلک کر رہا تھا۔ اب وہ ویڈیو بنا رہا تھا۔ اور پھر اس کیمرے میں گلاس وال کے قریب بیٹھی سرخ لباس والی لڑکی نظر آئی۔ وہ ارسل کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ بیوٹی ان ریڈ، اس نے تبصرہ کیا اور پھر کیمرے کا رخ موڑ لیا۔ اسے انسانوں کو کیمرے میں ریکارڈ کرنے کا شوق نہیں تھا۔ اب وہ دوسری جانب رکھی میز کرسیوں میں سے نسبتاً ایک پرسکون میز پر بیٹھ گیا۔ اس نے کیمرہ اور اپنا فون میز پر رکھا اور پھر کندھے سے بیگ اتار کر اس میں سے کچھ نکالا۔ وہ ایک مشین تھی، سیاہ رنگ کی ٹیپ ریکارڈر جیسی ایک ڈیوائس جس میں ہیڈ فون کی وائر کنیکٹ تھی۔ اس نے بٹن دبایا اور اس مشین کو میز پر رکھ دیا۔ اب اس نے آنکھیں بند کر کے کرسی سے پشت ٹکا لی۔ ہیڈ فون سے اب اسے عجیب قسم کی وائبریشنز سنائی دے رہی تھیں، ایسی آوازیں جو شاید ہی کبھی کسی نے سنی ہوں۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش ہو؟ اس کے چہرے سے پھوٹتی چمک اور اس کی کھلکھلاتی ہنسی پر ارسل نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ کچھ بتانا ہے آپ کو؟ فجر پرجوش سی بولی۔ ارسل متوجہ ہوا۔ اس کا فون، والیٹ اور گاڑی کی چابی میز پر ایک جانب رکھے تھے۔ میں نے ایک اچھی کمپنی میں جاب کے لیے انٹرویو دیا تھا اور میری سلیکشن ہو گئی ہے۔ انہوں نے اچھی آفر دی ہے، وہ چہک کر بتا رہی تھی۔ دنیا میں اگر کہیں جنت تھی تو وہ فجر کے لیے بس یہی تھی۔ ارے واو، میری فجر تو تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ارسل کی ایسی تعریف پر وہ جھینپ گئی۔ رخسار گلاب ہوئے، پلکیں لرز اٹھیں اور ارسل کے لیے یہ نظارہ بہت حسین تھا۔ اور یونیورسٹی؟ پاستا کی پلیٹ میں کانٹا ہلاتے ارسل نے اگلا سوال کیا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا لیکن متوجہ اس کی طرف تھا، جبکہ فجر کی تو بھوک اسے دیکھتے ہی مٹ جاتی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں رہتا تھا۔ بس پروجیکٹ چل رہا ہے، کچھ ہی مہینے ہیں، اس کے بعد یونیورسٹی ختم۔ اور اماں ابا کیسے ہیں؟ چمچ منہ تک لے جاتی فجر کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اگر وہ بتا دیتی کہ اس کی اماں اس کی محبت کو کتنی بددعائیں دیتی تھیں تو سامنے بیٹھے ارسل کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ بھی ٹھیک ہیں، بس اتنا ہی کہہ پائی۔ چہرے کی شادابی مان پڑ گئی۔ ان کی باتوں کا غصہ مت کیا کرو، وہ اب اسے سمجھا رہا تھا۔ فجر خاموش رہی۔ اور میرے پاس بھی تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ ارسل کے پراسرار سے انداز پر فجر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور ان سے کچھ فاصلے پر دوسری جانب بیٹھے شخص کو ویٹر نے مخاطب کیا۔ سر، یور کافی۔ ویٹر اسے پکار رہا تھا جبکہ وہ ہیڈ فون سے ابھرتی آواز میں کھویا تھا۔ سر؟ ویٹر نے کافی میز پر رکھتے پھر سے پکارا۔ اس بار اس نے آنکھیں کھولیں۔ اوہ، آئی ایم سوری اینڈ تھینک یو۔ وہ اب سیدھا ہو بیٹھا۔ ویٹر کافی رکھ کر چلا گیا۔ ریسٹورانٹ برقی کمکموں سے سجا ہوا تھا۔ دیواروں اور چھتوں سے لٹکتے برقی کمکمے وہاں کے پرسکون ماحول کو چار چاند لگا رہے تھے۔ اور تبھی اس کی نظر سامنے اٹھی۔ وہ کپل ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ لڑکے کی اس کی جانب پشت تھی۔ وہ اب ایک نازک سی مخملی ڈبیا میز پر رکھ رہا تھا۔ لڑکی نے بے ساختہ اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ وہ اندازہ نہیں لگا پایا کہ برقی قمقموں کی چمک زیادہ تھی یا اس لڑکی کے چہرے سے پھوٹنے والی روشنی۔ پھر وہ سر جھٹک کر رخ موڑ گیا۔ اوہ مائی گاڈ ارسل، آپ کے پیرنٹس مان گئے؟ وہ بے یقینی سے چمچماتی اس ڈائمنڈ کی رنگ کو دیکھتے بولی۔ اس نے کہا تھا جب وہ اپنے گھر والوں کو منا لے گا تو اس کے لیے رنگ لائے گا، اور آج وہ لے آیا تھا۔ پوری طرح سے تو نہیں، لیکن وہ تم سے ملنے کو راضی ہو گئے ہیں۔ وہ بھی اتنا ہی خوش تھا اور تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ بابا کی کال ہے۔ اس نے ایکسکیوز کرتے فون اٹھایا۔ جی بابا، وہ ادب سے بولا۔ دوسری طرف سے کچھ پوچھا گیا تھا، جبکہ فجر ڈائمنڈ کی رنگ چھوڑ کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ باہر ہوں، اس نے جواب دیا۔ آگے سے پھر کچھ پوچھا گیا۔ فجر کے ساتھ۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ جی میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ فون بند ہو گیا اور ارسل نے اپنا اٹکا سانس بحال کیا۔ وہ اپنے باپ کی بہت عزت کرتا تھا، بلکہ کسی حد تک ڈرتا بھی تھا۔
پر وہ اپنی محبت کا مقدمہ بھی لڑ رہا تھا اور یہ مشکل کام تھا۔ غصہ تو نہیں تھے وہ؟ فجر نے دھڑکتے دل پر قابو پاتے پوچھا۔ ارسل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ گرم شال کو قدموں پر پھیلائے، سیاہ بالوں کے گھیرے میں چمکتے چاند سے چہرے والی فجر معراج کئی متضاد کیفیات کا شکار تھی۔ نہیں، وہ مسکرا دیا۔ یہ رنگ آپ مجھے انگیجمنٹ پر پہنائیے گا۔ اس نے مخملی ڈبیا ارسل کی جانب کھسکا دی، جسے ارسل نے کچھ سمجھتے جذبات میں سر ہلایا۔ اگر آپ کے بابا اسٹیٹس پر کوئی بات کریں تو آپ انہیں بتا دیجیے گا کہ میں نے اسٹیٹس دیکھ کر آپ سے محبت نہیں کی، اور میں مستقبل کی ایک بہت بڑی فیشن ڈیزائنر بننے والی ہوں۔ میں تب تک ویٹ کر سکتی ہوں، مجھے شادی کی جلدی نہیں ہے۔ وہ پورے یقین سے بولی تو ارسل اس کی بات پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ سامنے ٹیبل پر موجود لڑکا اب ویٹر سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس نے ریسٹورانٹ کی سفید اور ہلکی گلابی رنگ کی دیواروں کی تعریف کی۔ ویٹر اب مینیجر کو بلا لایا تھا۔ وہ اس سے بل نہیں لینا چاہتے تھے پر وہ دینے پر بضد تھا۔ میں کل پھر آؤں گا، کافی بھی پیوں گا، پر آج آپ کو بل لینا ہوگا۔ اس نے بل کے ساتھ ساتھ ویٹر کو ٹپ بھی دی۔ فجر کی سرسری سی نظر اٹھی اور اس نے عجیب و غریب حلیے والے لڑکے کو دیکھا جو اب اپنا بیگ کندھے پر لٹکاتے اپنا کیمرہ اٹھا رہا تھا، اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میری موجودگی میں کسی اور کو مت دیکھو فجر۔ ارسل نے شکوہ کیا تو وہ شرارتاً ہنس دی۔